فرمائے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم سب آخری نبی کے آخری امت ہے. ہمارے اور آپ کے پاس اگر کوئی عظیم ہتھیار ہے تو وہ دعا ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے، اپنی ماں اور بہنوں کو بھی چاہیے. میں ان سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں، آپ پردے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارا اور آپ کا کوئی سہارا ہے، کوئی سننے والا ہے، کوئی دعا کو قبول کرنے والا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. سارے نبیوں نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہ کو پکارا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. تو کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. ہاں میرے عزیز بھائیوں، آج ہم لوگوں کے دلوں کے اندر جو اللہ کی عظمت، محبت، معرفت، اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے میرے عزیز بھائی، وہ نہیں ہے. وہ نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیے، ہر وقت اللہ ہی کو یاد کرتے ہوئے زندگی کو گزار رہے ہیں. ارے بھائی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے ہیں؟ اور اللہ بھی قرآن کے اندر یہی کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، میرے بندو تم جہاں کہیں بھی رہتے ہو میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں. ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ ہمارے اور آپ کے پاس اور ساتھ رہتا ہے. کوئی گھڑی ایسا نہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ نہ رہتا ہو. لیکن آج ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، کتنا ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، کتنا اللہ کا ڈر اور خوف ہے، ہم لوگ خود فیصلہ کریں. اگر نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں تو ابھی وقت ہے ہمارے اور آپ کے پاس کہ اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کریں، اللہ کا استحضار کریں. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہمارا اور آپ کا اللہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی دیکھتا رہتا ہے. کیا ہم اور آپ اللہ کے نبی کی زندگی کو نہیں پڑھتے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، جب دارالندوا کے اندر کافروں نے، مشرکوں نے، دشمنوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جتنے مسلمان مکہ میں تھے وہ سارے کے سارے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اب اکیلے تنہا محمد بچا ہوا ہے، چلو آج رات اس کا کام تمام کر دیں گے. ارے بھائی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا مشورہ؟ کتنا خطرناک مشورہ کیا تھا. اور انعام بھی پیش کر دیا تھا کہ جو محمد کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا. سارے ظالم، کافر اور مشرک، سارے دشمن انعام کی لالچ میں جا کر اللہ کے نبی کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا. لیکن نبی کو یقین تھا کہ میرا اللہ میری حفاظت کرے گا، حفاظت کرے گا. دشمن رات سے لے کے صبح تک کھڑے کھڑے دیکھتے رہ گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین شریف پڑھ کر مٹی پر دم کر کے پھونک دیا. سارے کافر دشمن آنکھ ملتے رہ گئے. اللہ کے نبی بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے اور جا کر کے کہاں پر چھپے تھے بھائی؟ غار ثور. وہاں پر جا کر چھپے. 3 دن اس کنویں میں رہے اور دشمن وہاں تک بھی پہنچ گئے تھے، چاروں طرف سے گھیر لیے تھے. حضرت ابوبکر اندر ہیں، اللہ کے نبی بھی اندر ہے. حضرت ابوبکر اپنے سر کو اوپر اٹھایا تو دیکھے پیروں کی کھڑکھڑاہٹ، اس کی آواز سنائی دے رہی تھی، بلکہ ان کے سر بھی دکھائی دے رہا تھا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے نبی دشمن سامنے ہے، شاید کہ دیکھ رہا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابوبکر گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ اے ابوبکر گھبرانے کی ضرورت نہیں، حیران و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. میرے عزیز بھائیوں، اس سے ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ایمان والوں، کبھی بھی تمہیں رنجیدہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں اللہ تمہارے ساتھ رہتا ہے. لیکن آج مسلمانوں کی یہ حالت ہو ہے، آج ہماری ماں اور بہنوں کی بھی یہ حالت ہے کہ آج اللہ سے ان کا رشتہ اتنی تیزی کے ساتھ دور ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے میرے عزیز بھائی. آج ہمارے گاؤں سماج کے اندر پورے امریکن، یورپین لباس اور طریقے آ رہے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ گناہوں کا اتنا کوئی چرچا نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کل اتنے فیشن آ چکے ہیں کہ آج ہماری ماں اور بہنیں ایسے ایسے فیشنوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. ایسے نوجوان لڑکیوں کو دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، جن کے ہونٹوں پر نہ جانے کیا کیا لگے ہوئے ہوتے ہیں.
یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ اور جسم کے اندر جو کپڑے پہنتے ہیں اتنے چست ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جسم کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، نمایاں ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم اور آپ کان کھول کر سن لیں، یہاں جو باتیں بتائی جا رہی ہے میں اپنے جیب سے نہیں بتا رہا ہوں میرے عزیز بھائیوں، قرآن حدیث کی بات ہے۔ یہ حضرت نے اس پروگرام کو سجایا ہے، بڑی محنت اور قربانیوں کے ساتھ یہ سجا ہے، ایسا نہیں کہ ایسے ہی سج گیا ہے، بڑی محنت اور پیسے بھی خرچ ہوئے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، جمع ہوئے ہیں، یہ ارادہ کر لیں، یہ عزم مسلم کر لیں کہ انشاءاللہ اس طریقے کا پروگرام ہم لوگ بات کرتے رہیں گے اپنے گاؤں کے علماء اکابرین کے رائے مشورے سے، تاکہ سننے کا موقع ملے گا اور سماج کے اندر صحیح طریقے سے ایک سماج کے اندر ایک سوسائٹی کے اندر اچھا اصلاح ہو جائے، تاکہ ہمارے ماں بہن صحیح طریقے سے اپنے جسم کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ میرے عزیز بھائیوں، آج یورپین، امریکن، غیر مسلم کا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ارے ایک ساری ظاہر سی بات، ایک سوال ہے کہ بھائی دنیا میں آئے ہو تو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ ان لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہے گا بھائی دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، بس یہی زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن ایک مسلمان سے پوچھو کہ بھائی تم مسلمان ایمان والے ہو، دنیا میں آنے کا مقصد تمہارا کیا ہے؟ تو صاف جواب ملے گا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت، اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارو، یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اگر ہماری بچی نمازی نہیں ہوگی، صحیح تعلیم اور تربیت والی نہیں ہوگی، تو قسم خدا کی آپ یاد رکھیں، جہاں اولاد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر ایک بیٹیاں، دو بیٹیاں، تین بیٹیاں پیدا ہو جائے اور اپنی بچی کی صحیح تعلیم تربیت کر کے جب وہ بچی جوان ہو جائے، بالغہ ہو جائے، شادی کی عمر پر پہنچ جائے اور اس کے ماں باپ اچھے رشتہ نیک صالح لڑکے سے رشتہ بھی کرا دے، میں اس کے ماں باپ کے لیے ضمانت لیتا ہوں کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ کتنی بڑی سرٹیفکیٹ ہے میرے بھائی، کتنی بڑی سرٹیفکیٹ ہے۔ آج قسم خدا کی مجھے تو بہت افسوس آتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ماں اور بہنوں کو کیا ہو گیا کہ ان کو کوئی صحیح بات بتانے والا نہیں۔ آج الحمدللہ ہمارے اور آپ کے گاؤں کے اندر بڑے بڑے علماء ہیں، حفاظ کرام ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، دینی مراکز ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود آج ہم لوگ کا دل اللہ رب العزت سے اتنا دوری ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے کہ اللہ ہی معاف کرے۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پورے زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت اللہ کے سامنے روتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ ایک مسلمان اگر راستہ سے چلے تو اس کے دل اور دماغ کے اندر اگر کسی کی محبت ہو، کسی کا ڈر اور خوف ہو تو وہ اللہ کا ہو۔ لیکن آج ہم مسلمان ایمان والے ہیں، ایسے زندگی گزارتے ہیں میرے عزیز بھائیوں، نہ تو اللہ سے ڈر ہے، نہ اللہ کا محبت ہے، نہ خوف ہے، بس زندگی یوں ہی گزر رہی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے ضرورت ہے تعلیم کی، تربیت کی۔ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے صحیح تعلیم اور تربیت کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ تعلیم اور تربیت کی وجہ سے ہمارا بچہ اللہ سے محبت کرنے والا بنے گا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ سمجھے گا کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کی فکر کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ مدرسے کے ذمہ دار یہاں پر تشریف فرما ہے۔ آپ حضرات نے جمعہ کے بعد بچوں کی تقریریں، نعتیں سنی، میں بھی تعجب میں پڑ گیا، اور آپ حضرات نے ان بچوں کا حوصلہ افزائی بھی کیا، پیسے سے ان بچوں کے ہمت اور حوصلے کو بلند کیا۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ماشاءاللہ اتنے چھوٹے اور ننھے منھے بچوں نے کیسی تلاوتیں کی ہیں، ایسی تقریریں کی ہیں، کس انداز میں نعت اور نظم پڑھا ہے کہ ہم اور آپ تعجب میں پڑ گئے، حیران ہو گئے کہ ماشاءاللہ کہ اساتذہ وہاں کے ذمہ داران ان بچوں پر کیسی محنت کی کہ ماشاءاللہ وہ بچے اللہ کے اور رسول کے کس طریقے سے حمد و ثنا اور نبی کی تعریف کی ہے۔ ارے بھائی کی نہیں کی، یہ کس کی برکت ہے؟ تعلیم کی برکت، پڑھائی کی برکت۔ تو اس لیے ہر بھائی یہاں پر بیٹھ کر کے ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو اور بچوں کے لیے صحیح تعلیم اور تربیت کی فکر کریں گے نا انشاءاللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، اور ایک بات یہ بھی بتاتا چلا کہ دنیا میں اگر کوئی طاقتور چیز ہے تو وہ ہے پڑھائی۔ اس لیے ہمارے بڑے بڑے سائنس دانوں نے کہا ہے ایجوکیشن از
सुपर पावर, एजुकेशन कीजिए फंडामेंटल, एजुकेशन कीजिए इम्पोर्टेंट। कि दुनिया के अंदर अगर कोई ताकतवर कोई चीज है तो वो पढ़ाई है, वो है इल्म है, वो है इल्म है। दुनिया में सबसे बड़ी कोई बुनियादी कोई चीज है तो वो है इल्म है, वो पढ़ाई है। अगर हम अपने बच्चे को बाकमाल बनाना चाहते हैं तो हमें और आपको चाहिए कि अपने बच्चों के लिए सही तालीम और तरबियत की फिक्र करें। जहाँ मेरे अजीज भाइयों अपने लड़कों के लिए, अपने बच्चों के लिए तालीम और तरबियत की फिक्र करते हैं, वहीं पर हमें और आपको चाहिए कि अपने बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए भी तालीम और तरबियत की फिक्र करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह मुझे बड़ी खुशी है, इसलिए कि हसन गरीब तो मेरा खास अपना रिश्तेदार वाला गाँव है, अपना ताल्लुकात वाले